نماز پڑھتا نہیں، حلال روزی کماتا نہیں، حلال حرام کے پیچھے جاتے بابا. ریاضت تجھے کیا کریں گے؟ تیرے چلے تجھے کیا کریں گے؟ چلے کماتا ہے، حرام کھاتا ہے. چلے کماتا ہے، بیوی کو گالیاں دیتا ہے. گالی تو حرام ہے دینا، گالی دینا حرام ہے. اللہ کا بندہ چلا مستحب ہے، چلو مستحب ہے، مستحب پر عمل کرتا ہے اور ادھر حرام کام کرتا ہے. کیا فائدہ؟ تو اس مستحب کی طرف نہ جا، اپنے نفس کو مار، اللہ والوں کی صحبت، علماء پرہیزگار صحبت میں بیٹھ جا، اپنی اصلاح کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، برے بولنے سے بچا، برے دیکھنے سے بچا، برے کھانے سے بچا، برے چلنے پھرنے سے بچا. شریعت کی پابندی کر، نبی کی سنت کی پابندی کر، قرآن و سنت کی موافقت کی پابندی کر، یہود نصارہ کی مشابہت سے بچنے کی پابندی کر. عیسائیوں کے مشابہ نہ بن، ہندوؤں کے مشابہ نہ بن، انگریزوں کے مشابہ نہ بن. حضرت پیر ڈنی پیر، اللہ کا بندہ کوئی ڈنی پیر ہوتا ہے؟ جاہل پیر، داڑھی پیر کی نہیں پھر بھی پیر ہے. استغفر اللہ. کوئی داڑھی منڈانے والا بھی پیر کوئی بنتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جو نبی کا نائب ہو. پیر اس کو بنا جو قرآن و سنت کا جاننے والا ہو. پیر اس کو بنا جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو. پیر اس کو بنا جو نبی کی شریعت جاننے والا ہو، نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا، دوسروں کو نبی کی شریعت کا درس دینے والا ہو. یہ ہوتا ہے پیر. باقی سال میں چکر لگایا، مرید سے وہ اپنا ڈن لے کر گیا، مرید کو تعویذ دیا یا دعا کر کے گیا، یہ ہمارا پیر. اللہ کا بندہ یہ پیر نہیں ہوتا. پیر وہ ہوتا ہے جو تجھے اللہ کی باتیں سنائے، اپنی توجہات سے آپ کے دل کو دھوئے، اپنی نظر سے تجھے نبی کا عاشق بنائے، اپنی تعلیمات سے تجھے باشرف باخدا بنائے. یہ ہوتا ہے پیر. میں آپ کو ایک راز بتاؤں. علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ ہر نمازی اللہ والوں کو نماز میں سلام پیش کرتا ہے. ظاہر بات ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے دربار میں بھی ہدیہ پیش کرتا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادت، سب اللہ کے لیے. اللہ کی دربار میں سے تحیت پیش کر دیا. نمبر 2، السلام علیکہ ایہا النبی. ہر نمازی نماز میں نبی کو سلام پیش کرتا ہے. اے نبی تجھے سلام، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہے. کمال ہے، ہر نبی کا اللہ سے بھی رابطہ اور اللہ کے پیغمبر سے. آگے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی سلام اور پوری دنیا میں جتنے نیکوکار اللہ کے بندے سب کو سلام. تو دنیا میں جتنے اولیاء ہیں، جتنے صالحین ہیں، اس کا نام صالحین کی لسٹ میں آیا، نیکوکاروں کی، تو پوری دنیا کے نمازیوں کا سلام اس کو پہنچتا رہے گا. کتنا بڑا انعام ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین، علماء، پرہیزگار نیک بندے، پوری دنیا کے آدمی ان کو سلام بھیجتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے نمازی تو خوش نصیب ہے، اللہ کی دربار میں تحیت پیش کرتا ہے، نبی کو سلام پیش کرتا ہے، پوری دنیا کے صالحین کو سلام پیش کرتا ہے، پھر اپنے لیے بھی سلام کی دعا لیتا ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے. نماز تیرے لیے رحمتی رحمت ہے، برکتی برکت، سلامتی سلامت ہے. جو نماز سے محروم ہے وہ اللہ کی دربار میں تحیت پیش کرنے سے محروم، نبی کو سلام عرض کرنے سے محروم، اللہ والوں کو سوکھڑی پیش کرنے سے محروم، اپنے آپ کے لیے دعا سے بھی محروم. کتنی بڑی دولت ہے یہ نماز آپ کے لیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. علامہ ابن حجر عسقلانی یہ بخاری شریف کے شارح ہیں. حدیث کی کتاب بخاری اس کے شارح ہیں. بخاری شریف کی شارح یہ ہے عمدۃ القاری. نمبر 2 فتح الباری، پھر ارشاد الساری. اب یہ سب بخاری کی شرح ہیں، سب بہترین شرح ہیں. فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی کی ہے. وہ لکھتے ہیں عمدۃ الباری میں بھی اسی طرح ہے کہ آدمی جب نماز میں کہے السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تجھے سلام، تو اس وقت کیا سوچے کہ جس طرح صحابہ اپنی زندگی میں نبی کو سلام پیش کرتے تھے، میں اسی بات کو ابھی نقل کرتا ہوں، یا ابھی سے نیا میں نبی کو سامنے تصور کر کے سلام پیش کرتا ہوں. وہ کیا سوچے؟ سب نے کہا کہ آپ نبی کو سامنے تصور کر کے سلام پیش کریں. محدثین لکھتے ہیں کہ نمازی جب نماز میں کہے السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام، تو اس وقت تصور کیا کرے؟ 2 صورتیں. ایک تو یہ کہ
فرشتوں نے یہ لفظ کہا تھا، پھر ہم اس کو ابھی دہرا رہے ہیں وہ واقعہ. یہ سوچے یا ابھی اپنی طرف سے سلام نبی کو سامنے تصور کر کے حضور میرے سامنے میں سلام پیش کرتا. سب نے کہا کہ خطاباً، یہ لفظ خطاباً پڑھے، یعنی یوں تصور کر کہ حضور میرے سامنے ہے اور میں حضور کو میں سلام پیش کرتا ہوں. فرشتے حضور کو سلام پیش کرتے ہیں اور حضور کو پتہ چلتا ہے کہ میرا فلاں امتی فلاں علاقہ سے نماز میں مجھے سلام بھیجا ہے. علماء دیوبند کے اعلیٰ درجے کے دارالعلوم دیوبند کے محدث، وہاں حدیث پڑھانے کے استاد، دارالعلوم دیوبند کے حدیث پڑھانے کے استاد، انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اور پھر ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے. علامہ محدث احمد علی سہارنپوری، انہوں نے بھی لکھا، دیوبندیوں کے محدث جو کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، انہوں نے لکھا کہ نمازی جب نماز میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھے تو پھر یوں تصور کرے حضور میرے سامنے ہے، میں نبی کو سیدھا سلام پیش کر رہا ہوں. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا، اس کو عربی میں کہتے ہیں حکایتاً السلام علیکم پڑھے یا خطاباً پڑھے. عربی بولی میں مختصر ایسے بولا جاتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی بطریق حکایت پڑھے یا بطریق خطاب پڑھے. تو جواب یہ ہے کہ بطریق خطاب پڑھے، نہ کہ بطریق حکایت. آپ کو علماء سناتے ہوں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کیا تو جب جبریل جو آیا، دیکھا کمال ہے یار، ابا اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ جو سنا ابراہیم نے تو ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جب اسماعیل علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، ارے دمبا آیا تو اس نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تین جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو حالانکہ حکایتاً یہ تین آدمیوں کی باتیں ہیں، حکایتاً قصے کے اعتبار سے ایک ہے جبریل کی بات اور دوسرا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی بات، تیسرا ہے اسماعیل ذبیح اللہ کی بات، لیکن ہم مسلمان تینوں کو اکٹھے پڑھتے ہیں. تو ابھی ہم حکایتاً پڑھیں یا ابھی ابتداءً اس کو بطریق ذکر حمد خدا تعالیٰ پڑھیں؟ کس طرح پڑھیں؟ فرمایا حکایتاً نہ پڑھو، خود ذکر کے رنگ میں پڑھو. ابھی ہم اس کو حکایت نہیں پڑھیں گے کہ یہ جبریل کا ٹکڑا ہوا، یہ ابراہیم کا ٹکڑا ہوا، یہ اسماعیل کا ٹکڑا ہوا، نہیں، اس طرح نہیں. واقعہ چلو اسی طرح ہی ہو، لیکن ابھی ہم اسی بات کو سوچ کر نہیں پڑھیں گے، ابھی ہم ذکر اللہ کے رنگ میں پڑھیں گے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی، اس کو کہتے ہیں ایک مثال نظیر پیش کرنا، کہ جس طرح اس ذکر کو ہم بطریق ذکر اللہ پڑھتے ہیں، نہ بطریق حکایت، تو اسی طرح السلام علیکم ایھا النبی یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ان کو بطریق خطاب پڑھیں گے، بطریق دعا پڑھیں گے، نہ کہ بطریق حکایت. تو آپ کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے اے نمازی، اے نمازی، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ نماز میں آپ اللہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، تحیت، پھر اللہ کے محبوب کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، پھر پوری دنیا کے صالحین کو سلام پیش کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ نیکوکار آدمی، بیچارے گھر میں نیند میں ہے لیکن ان کو سلام پہنچتا رہتا ہے. ایک عالم پرہیزگار صالحین کے لسٹ میں جو آ جائے، صالحین کی جو لسٹ میں آ جائے تو پوری دنیا کے سلام اس کو پہنچتے. سلام ان کو دعا ہے، تجھ پر سلام، تجھ پر سلام، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے. بس محنت کرو، صالحین کی لسٹ میں اپنا نام داخل کرو اور 24 گھنٹے دعائیں پاتے رہو. قرآن و سنت کے خدمت گزار آئیں گے، مخلصین آئیں گے، صادقین. ان کی تلاش بھی بڑا مشکل ہے، پھر ان کو پانا پھر مشکل ہے. آج کل جھگڑے کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ. دیوبندی بریلوی کوئی کہتے کون ہے، پگڑی سے بھی فرقے بن گئے، رومال کے ڈیزائن سے فرقے. اللہ کا بندہ، کوئی رومال سے فرقہ بنتا ہے؟ کیا رومال کے ڈیزائن سے کوئی فرقہ بنتا ہے یا پگڑی کے ڈیزائن سے؟ پگڑی سنت ہے، پھر جس رنگ کا پہنو، سفید پہنو، کالا پہنو، سبز پہنو، سنت ہے، سنت کے نیت سے پہنو. بے یہ اس کا باندھنے کا طریقہ بھی ایک فرقہ بن گیا، پھر رنگ بھی فرقہ بن گیا. یہ کون سی باتیں ہیں؟ ہاں، نبی کی غلامی یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی آ جائے، آپ کے اندر صبر آ جائے، آپ کے اندر تواضع آ جائے، آپ کے اندر رحمت آ جائے، درگزری آ جائے، آپ کے اندر لوگوں کو معاف کرنا آ جائے، لوگوں کو مدد کرنا آ جائے، نماز پڑھنا آ جائے، حلال روزی کمانا آ جائے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا جذبہ آ جائے. آپ کو اچھی اچھی صفتیں آ جائیں. اچھی صفتیں پیدا نہیں کرتا بغیر ٹوپی کا رنگ، پگڑی کا رنگ. ہمارے مشائخ نے ہمیں نبی کا طریقہ سکھایا، قرآن و سنت کا سبق سکھایا، اللہ کے ذکر کا درس دیا. ان ظاہری چھوٹی چھوٹی باتوں نے ہمیں نکال دیا. میں بھی آپ کو یہی سبق دیتا ہوں، اللہ کا ذکر بہت کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ کی پابندی کریں، نماز کی پابندی، اچھے علماء کو پہچانیں کہ اچھے علماء کون ہیں، محدثین، مدرسین، مفسرین، قرآن و حدیث کی مہارت رکھنے والے، پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر عاجزی سیکھنے والے، رحمت سیکھنے والے، شفقت سیکھنے والے،